Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے تھوڑی بہت، لیکن ایک طویل سٹنگ میں بات نہیں ہوئی ہے، ایک لمبی سٹنگ میں ہم بات کریں گے۔ آج یہ LGBT+ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر لیٹرز ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، کیو بھی ایڈ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں اور کتنا ایڈ ہوگا، اس لیے پلس لگا دیا گیا ہے کہ بس یہ معاملہ اب چل رہا ہے۔ یہ گناہوں کا ایک ایسا گندا غلیظ بیہودہ عمل ہے جس کو آزادی رائے کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر اور پتہ نہیں کن کن ناموں کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ پہلے تو مغربی ممالک میں ڈھکے چھپے یہ لوگ کام کرتے تھے، اب باضابطہ آرگنائزیشنز بنا کر اپنے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں، اور ان کا جو نشان ہے وہ ہے رینبو کا جھنڈا، جسے یہ امریکہ وغیرہ میں تو جگہ جگہ جہاں پر یہ ہے اپنے گھروں پر نصب کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں۔ اور اب یہ بیماریاں جو ہیں یہ ایشین کنٹریز میں بھی آ گئی ہیں، انڈیا میں بھی گے پریڈ ہوتی ہے، پاکستان میں بھی یہ لوگ جو ہے اب اپنے پر تول رہے ہیں، مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا دماغ کا لوچا، اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، بلکہ امریکہ میں بھی 1940s تک یہ ایک سائیکیٹرک بیماری ہی کنسیڈر کی جاتی تھی، پھر میڈیکل جرنلز کے اندر چینجز کر کے اسے بیماری سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ یہ ہے ایک بیماری، اور جب یہ دماغ پر تسلط کر جاتی ہے تو پھر یہ بیماری جو ہے یہ ایسے ہو جاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میرا حق ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی پرابلم ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اسلامی ٹرمینالوجی میں اسے لواطت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قومی طور پر یہ فعل سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، یہ قبیح فعل قوم لوط نے کیا تھا، اس لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہم جنس پرستی داخل ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، چاہے وہ گیز ہوں یا لیزبینز ہوں۔ اس پر دونوں ٹاپکس پر بات کریں گے کہ اسلامی ٹرمینالوجیز اس سے متعلق کیا ہیں، اور ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی عام طور پر استعمال ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لونڈے بازی کی، کہ جس کے اندر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں مرد، نہایت ہی گندا غلیظ قبیح فعل، گھٹیا فعل ہے، اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اور مرد مردوں سے تعلق قائم رکھنا، عورتوں کا عورتوں سے تعلق قائم رکھنا، یہ زنا کی اقسام ہے، یاد رکھو۔ یہ جو زنا ہے یہ صرف عورت اور مرد کے درمیان نہیں ہے، یہ مرد مرد کا اور عورت عورت کا جو درمیان کا یہ جو تعلق قائم کرنے کی نئی راہ چلی ہے، یہ بھی زنا ہے، اور زنا کی جو سزا قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے، یاد رکھو۔ تو لواطت جنسی میلان کی تکمیل کے لیے بیسکلی اگر آپ اس کو ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو مرد کا مرد کو انتخاب کرنا یا اپنے جیسے دوسرے مرد یا لڑکے سے جنسی خواہشات کو پوری کرنا، اور استغفر اللہ العظیم اب تو یہ باضابطہ شادیاں بھی کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا، قرآن کریم جب پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب یہ ان آیات پر سے گزرتے ہیں تو ان کو یہ کلک نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قوم لوط کو ختم کر دیا ان کے قباحت کی وجہ سے۔ اچھا، عیسائیوں میں بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ہاں باضابطہ گے پریسٹس ہیں، حالانکہ ان کی بائبل میں بھی قوم لوط کا ذکر ہے، اس کے عذاب کا ذکر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پریسٹ بن جاتے ہیں ان آیات کو، پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کے پتہ ہے کیا توجیہ دیتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ان سے ٹاکرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے انجیل میں کہ سب سے پیار کرو، ہم سب سے پیار کرتے ہیں، تو اس کو یہ یوں شوگر کوٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام شرعی قوانین میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، تو جہاں معاملہ شریعت کا ہوگا تو شریعت موسوی ہی اپلائی ہوگی عیسائیوں پر بھی۔ لیکن وہی بات ہے، انہوں نے جہاں خنزیر کو حلال کر لیا ہے اور شراب کو حلال کر لیا ہے،
تو اسی لیے قرآن کریم نے کہا نا کہ انہوں نے رب بنا لیا ہے اپنے پادریوں کو، کہ وہ جس کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں دین میں. تو گویا وہ جو رب کا حق تھا وہ انہوں نے پادریوں کو دے دیا ہے، راہبوں کو دے دیا ہے، اور ان کے جو ربائز ہیں ان کو دے دیا ہے، رہبانن و احبارن ان کو دے دیا ہے. تو لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم نے جب یہ کام کیا تو کتنی سخت سزا انہیں دی گئی. یہ بات مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے. اور لوط علیہ السلام کے پاس اللہ نے ملائکہ بھیجے، اور ان ملائکہ کو دیکھ کر بھی یہ بدبخت فتنوں میں مبتلا ہو گئے. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح بھی کر دیا کہ قومی لیول کے اوپر یہ قوم اتنی گر گئی تھی کہ بے حیائی کا کھلم کھلا جو ہے وہ ارتکاب کرتی تھی. اور مفسرین کرام کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط نے پہلے دوسرے شہر سے آنے والوں کے ساتھ اس فعل کی ابتدا کی، مگر جب اس مرض نے جڑ پکڑ لی تو پھر یہ قوم آپس میں اس میں مبتلا ہو گئی. اور قرآن کی ہی شہادت ہے کہ اس غیر فطری خباثت میں یہ قوم اس طرح غرق ہو گئی کہ اپنے اس عمل کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انہیں گمراہوں کو گمراہی سے جگایا جاتا ہے تو ان کی مثال اس سوئے ہوئے شخص کی سی ہوتی ہے جسے گہری نیند میں سے جگایا جائے تو وہ جگانے والے پر برس پڑتا ہے. ان کی بھی مثال ایسی ہے، جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے یہ اسی سے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. تو کہنے لگے کہ آپس میں کہ ان لوگوں کو کہ تم اپنی بستی سے نکال دو لوط علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس طرح کی تم سے باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، مانتے تو ہیں کہ پاک صاف ہیں، پر اس پاکی کے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے نفس کے پجاری بن کے رہ گئے ہیں. گویا انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی شروع کر دی، تمسخر شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِي قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. تو لوط علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. اب اس بار ہم بڑی تفصیل سے شاید پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد تھا لوط علیہ السلام کا کہ بقوت بھی اگر تمہیں اس چیز سے میں روکتا تو پھر میں روکتا تمہیں، کیونکہ یہ کام بڑا قبیح ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم کا ایندھن بنو اور ہمیشہ اس میں جلتے رہو. تو جب فرشتے آئے تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو بتایا کہ یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ تک ان لوگوں کی ہرگز کوئی رسائی نہ ہوگی، آپ فکر نہ کریں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی اس بد نصیب قوم پر عذاب آیا تو ان کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے الٹ کر زمین پر پٹخ دیا گیا. اور روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ 4 بستیاں تھیں اور ان پر تہ بتہ کنکر کی قسم کے پتھر برسائے گئے. غالباً اسی شدید عذاب کی وجہ سے یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 میٹر نیچے دب گیا، جہاں کہا جاتا ہے کہ اب ڈیڈ سی ہے، بحیرہ مردار، جسے بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں. تو ان کی بستی کی جو سزا ہے، جب ان سزاؤں پر سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو لواطت کے گناہ کے سبب 5 طرح کا عذاب دیا. ایک کہ پوری قوم کو ہلاک کیا سوائے لوط علیہ السلام کے اور ان کی بیٹیوں کے جو بچ گئی. بستی کو ان پر الٹ دیا، پوری کی پوری پتھروں کی بارش ہوئی ان پر، پوری قوم کو زمین میں دھسا دیا اور قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا.
رسوائی بہت بڑا عذاب ہوتی ہے. لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں اس کو کیونکہ ان کی غیرت مر گئی ہوتی ہے. جو غیرت مند آدمی سے پوچھو کہ جب رسوائی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے. اچھا جو لواطت کا فعل ہے، حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس فعل بد کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابلیس اس قوم میں ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ فعل بد کی دعوت دینے لگا. چنانچہ وہ لوگ اس کے ساتھ اس فعل بد میں مبتلا ہو گئے، ملوث ہو گئے اور پھر وہ اس میں بے باک ہو گئے. تو یہی ہوتا ہے. اچھا یہ روایت جو ہے نا یہ فتح القدیر میں بھی آتی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پر، اور پھر ابن عساکر نے اسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے. تو یہی ہوتا ہے. عام طور پر بھی آپ دیکھیں نا، اگر میں اور آپ اپنا جائزہ کریں کہ ہم کبھی گناہ کرتے ہیں پھر دل میں ایک وہ پیدا ہوتی ہے یار نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، کرتے کرتے وہ حصی مار دیتے ہیں، بے باک ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں الفاحشہ کا لفظ زنا کے معنوں میں تو کئی مرتبہ آیا ہے. یہ اغلام بازی سے لونڈے بازی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہاں کے سارے لوگوں میں سے تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں بھی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر ان مردوں سے تعلق قائم کرتے ہو. عجیب لوگ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، تمہارا حال یہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو. اور یہی حال ہے، اب آپ دیکھ لیں ان معاشروں کا جہاں یہ بے باکی جو ہے وہ سر توڑ کر بولتی ہے. اور لواطت کی قباحت سے آگے بڑھ کر کچھ ایسے غلیظ اور گندے لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدفعلی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں کیا نام دیں سمجھ نہیں آتا. ان کا بھی کوئی انہوں نے نام نکال لیا ہوگا ان بے غیرتوں نے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برے فعل سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، جو لواطت کا فعل ہے، کہ اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ مجھے جس عمل سے خوف آتا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اسے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور الترغیب میں بھی روایت آتی ہے. اسی طرح اسی سلسلے میں اشعۃ اللمعات میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت کے لوگ اس فعل بد میں مبتلا نہ ہو جائیں اور خدا کے عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسا کام کرنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے، خدا کا نافرمان ہوتا ہے. پھر لواطت کے نقصانات اور ہیں، گناہ اور ہے، دنیا اور آخرت خراب ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو جو جانوروں سے بدفعلی کرتا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے. اور آخری جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. اسے امام حبان نے بھی روایت کیا ہے اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے. اور اسی مفہوم کی ایک روایت امام حاکم بھی لاتے ہیں اور امام طبرانی بھی مجمع الاوسط میں لاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ملعون 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 من عمل عمل قوم لوط، یعنی ملعون ہے وہ، ملعون ہے وہ، ملعون ہے وہ جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے. اسے پھر مصنف عبد الرزاق میں بھی روایت کیا گیا ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، اور اسے المعجم الاوسط میں امام طبرانی بھی روایت کرتے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کیسا عمل ہے. اور بیوی کے ساتھ پھر یہ جو وطی فی الدبر کرتے ہیں نا، پیچھے سے جو کام کرتے ہیں، اس کی بھی سخت ممانعت آئی ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ اس کے بارے میں سخت ممانعت آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون من اتی امرأۃ فی دبرها، ملعون ہے وہ عورت سے جو دبر میں جماع کرتا ہے. اور یہ روایت سنن نسائی کی روایت ہے. یہ تو
اس کے اندر باضابطہ یہ الفاظ بڑی سختی کے ساتھ. اچھا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو آدمی مرد کے ساتھ جو عورت کی دبر میں بدکاری کرتا ہے. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، سنن نسائی میں آتی ہے، سنن یہ صحیح ابن حبان میں آتی ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے. اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے گا. اور سوچو جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ کون تھا؟ سب سے پہلا ابلیس ملعون، جسے رجیم کہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم. اس طرح میرے پیارے نبی نے فرمایا، امام سیوطی در منصور میں اس روایت کو لاتے ہیں کہ جو عورت کے پاس اس کی دبر میں آتا ہے تو یہ چھوٹی لواطت ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ ملعون ہے. اور اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت سعید بن یسار نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بیوی کے دبر میں جمع کرنا کیسا ہے، تو انہیں جواب دیا کیا یہ مسلمانوں میں سے کسی نے کیا ہے؟ یعنی سنن دارمی میں روایت آتی ہے مسلمانوں میں سے کوئی یہ غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو گھٹیا گندا کام ہے. اسی طرح حضرت عمر سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے میں کوئی حیا نہیں کرتا، خبردار عورتوں کی دبر میں بدکاری نہ کرو. یہ صحیح میں درجہ صحیح کی روایت ہے، اسے ابو یعلا روایت کرتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری روایت ہے، حضرت جابر سے، حضرت خزیمہ بن ثابت سے، بہت ساری روایات اس ضمن میں جو ہے وہ مروی ہیں. اور پھر اس کے پھر اخروی نقصانات بھی ہیں اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں. ایسے لوگ جو ہیں نا وہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شادی بھی کرتے ہیں اور یہ بائی سیکشولز ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ دونوں جینڈرز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی ایسی ہوتی ہیں بائی سیکشولز، اپنے مرد سے بھی خواہش پوری کرتی ہیں اور دوسری عورتوں سے بھی خواہش پوری کرتی ہیں. مردوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. ان میں سے بعض تو اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اپوزٹ جینڈر سے نفرت سی ہونے لگتی ہے، اور اوپر سے نسل کشی کا گناہ بھی ہے اس ضمن میں. پھر آپ دیکھیں نا یہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے نا کہ وہ اچھا پھر دو عورتیں ہوتی ہیں، ایک ہسبینڈ بن جاتا ہے ایک وائف بن جاتی ہے. عجیب ابھی تو خلاف فطرت عمل ہے نا. یا دو مرد ہوں گے، ایک ہسبینڈ بن جائے گا ایک وائف بن جائے گی. ایک سمجھ نہیں آتا. پھر بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں دوسروں کے. پھر وہ بچے کہتے ہیں کہ بھئی میرے دو باپ ہیں، یا وہ کہتا ہے میری دو مائیں ہیں. عجیب ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک بیماری ہے بیسکلی. اور اس سے پھر اور مختلف اور بیماریاں ہوتی ہیں ان لوگوں کو، اعصابی کمزوریاں ہوتی ہیں، پھر عضو میں عجیب سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جب غیر فطری کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اچھا اس ضمن میں آپ کو ایک اور بات میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواتین میں یہ جو لیسبینز ہوتی ہیں یہ بھی بیماری قوم لوط میں تھی، ہم جنس پرستی. اسے السحاق کہتے ہیں. عورت کا اپنے ہم مثل عورت سے نفسانی و جنسی خواہش پوری کرنا، اس کو سحاق کہتے ہیں، یا عربی میں الف لام کے اضافے سے سحاق کہتے ہیں. یعنی عورت کا یہ لیسبینزم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بھی ایک قبیح عمل ہے، حرام عمل ہے، سخت وعید ہے اس پہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سحاق النساء زنا بینہن، کہ عورتوں کے درمیان سحاق کا ہونا یہ زنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی مرد سے شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زانی ہوں گے، اور اگر کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زانیاں ہوں گی. اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے. حضرت علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کے پاس آئے، اذا اتت المرأة فہما زانیتان، تو وہ دونوں زنا کرنے والیاں ہیں. اور علماء کرام نے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ عمل بھی قوم لوط سے شروع ہوا. قوم لوط کے مرد جس طرح بدفعلی میں مبتلا تھے، اسی طرح ان کی عورتیں بھی سحق میں مبتلا تھیں. یعنی عورتیں اپنی جنسی تسکین اپنی ہی جیسی عورتوں سے کیا کرتی تھیں. صحابی رسول حضرت حذیفہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک یہ بات درست ہے کہ قوم لوط کے بارے میں کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ مطمئن تھے. در منصور میں یہ روایت آتی ہے.
انما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. تو در منصور کی جلد نمبر 3 صفحہ 100. در منصور امام سیوطی کی تفسیر کی کتاب ہے. اسی طرح علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ابھی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ نے قوم لوط کی عورتوں کو مردوں کی وجہ سے عذاب دیا. انہوں نے فرمایا اللہ بڑے انصاف کرنے والا ہے، ان سے مرد مردوں کی وجہ سے اور عورتیں عورتوں کی وجہ سے مستغنی تھیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی عورتیں تو نہیں تھیں لیکن صرف مرد ہی ایسا کرتے تھے تو مردوں کی وجہ سے عورتیں بھی پس گئیں. نہیں، عورتیں بھی پڑی ہوئی تھی اسی گناہ میں. اور امام بیہقی اور اسی طرح ابن عساکر نے اسے نقل کیا ہے. تو اسی طرح اب آپ دیکھیں نا، یہ ہم جنس مسلمان جنہیں کہتے ہیں نا، گے مسلمز، باضابطہ یہ ٹائٹلز کے ساتھ انہوں نے بنائے ہوئے، اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں مغربی ممالک میں. اور ہمارے ہاں بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یہ کہ کسی نہ کسی طرح ان کو کوئی نہ کوئی سرپرستی مل جائے. کبھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی طرف یہ کام کرتے ہیں، پہلے کام کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ مل جائے یا کانسٹیٹیوشن میں کوئی لوپ ہول مل جائے جس کے تحت پھر ہم سسٹین ہو سکیں. اور ایسے لوگ ہیں کہ ایسے اس سماجی برائی کو ایسے نام دیتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے کراہیت کا اظہار کرے نا، اسے کہتے ہیں تمہیں ہوموفوبیا ہو گیا ہے. گندگی اور غلاظت سے تو کراہیت ہی آئے گی یار، اس کو فوبیا نہیں کہتے. یہ تو وہ بات ہے نا کہ گندگی کو، برائی کو برا سمجھنا بھی چھوڑ دو. اچھا، اس کی ایک اور مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لبرلز کے ہاں اسپیشلی. وہ کہتے ہیں جی چھوڑو یار، یہ کام کتنا اچھا کر رہا ہے بندہ، چوری کرتا ہے تو کیا ہوا چوری کرتا ہے تو کیا ہوا، فلاحی کام بھی تو کرتا ہے. یعنی اس طرح کا تھاٹ پروسیس ہے کہ زنا کرتے ہیں تو کیا ہوا، دوسرے اچھے کام بھی تو کرتے ہیں. دیکھو کیسا زبردست ایکٹر ہے، کیسا زبردست آرٹسٹ ہے، کیسا زبردست پینٹر ہے، اس کی صلاحیتیں نہیں دیکھتے آپ لوگ. اس طرح کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا کام اس کی طرف نشاندہی کر کے کہتے ہیں جی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوا، تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرے یار. اور اسی طرح آپ دیکھیں نا، یہودیوں کی جو مخالفت کرتا ہے اسے اینٹائی سیمیٹک کہتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے ٹرمینالوجیز بنا لی ہیں اور کہتے ہیں جی آپسی رضامندی سے ہو رہا ہے نا، میوچل کنسنٹ سے ہو رہا ہے. یہ زنا جو ہے، زنا بالجبر ہی ایک زنا کی فارم نہیں ہے نا میرا بھائی، میوچل کنسنٹ سے بھی زنا ہی ہوتا ہے اس میں. لیکن دونوں پارٹیز جو ہے وہ ایکولی رسپانسبل ہوتی ہیں گناہ کی، چاہے مرد عورت سے کرے یا عورت مرد سے کرے یا مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے، یہ تمام زنا ہی ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور آپ تو کھلم کھلا کرنے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، شادی کی روایت پر حملہ بھی کر رہے ہیں، اوپر سے یہ پریڈیں بھی کر رہے ہیں. سیکشول اورینٹیشن جو ہے وہ باضابطہ کہا جاتا ہے، اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ آپ کا جو دل کرتا ہے نا آپ اسی طرف. پھر اس کے بعد آوا بگڑ جاتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے 4ٹھی 5ویں جماعت کا بچہ، اس سے کہو کہ بھائی تمہیں کیا بننا ہے تم ڈیسائیڈ کرو گے، تمہیں جھاڑو لگانی ہے، بس چلانا ہے، کنڈکٹر بننا ہے، یا تمہیں کیا کرنا. وہ ایک 5ویں جماعت کا بچہ، 10 سال کا بچہ، اس سے کیا معلوم دنیا کا. اس سے آپ ماں باپ کی گائیڈنس لے رہے ہیں، آپ اس سے ان لوگوں کی جو اسے اچھا گائیڈ کرتے ہیں اس سے ان کی گائیڈنس لے کے کہہ رہے ہیں نہیں جو تمہارا من کرتا ہے تم وہ بنو. یہ تو یہی ہے نا، ان ایکسپیرینس بچوں سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی فحاشی ان کے دماغ میں گندگی غلاظت ڈیل رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ کیا کہیں اس پہ، جتنی بات کی جائے کم ہے. پھر یہ تبدیلی جنس کا ایک نیا فتنہ جو آپ اس کے بعد یہی آتا ہے. اچھا، اس پر ایک اور ٹاپک حساس تھا، وہ میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا کہ تبدیلی جنس جو ہے وہ شریعت میں کن جو ہے اس کے اندر معاملات میں اوکے ہیں. وہ ایک الگ درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. لیکن یہ جو کرتے ہیں نا یہ اوکے نہیں ہے، یہ جس طرح کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس کے اوپر بہت ساری باتیں یار کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 25 منٹ ہو گئے ہیں، کافی لمبا درس ہو گیا ہے. لیکن اس کو کور کرنا تھا، میں نے بہت دن ہو گئے تھے، پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے تھوڑی بہت، لیکن ایک طویل درس کی صورت میں بات نہیں ہوئی.
یہ معاشرے میں ایسی گندگی اور غلاظت ہے کہ توبہ کریں لوگ، توبہ کریں، تائب ہوں، اور پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر یہ عادت چھوڑنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو مجھے لواطت کی کسی کو عادت ہو گئی ہے، کسی کو مشت زنی کی عادت ہو گئی ہے، کسی کو اور گندی غلیظ چیز کی عادت ہو گئی ہے۔ اسی طرح اب دماغ کو پھر ادھر سے نکالنا ہوگا، اس میں ٹائم لگے گا۔ ہو سکتا ہے یو کین ٹیک سم سائیکیٹرک ہیلپ ان دس ٹو۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو کسی سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لیں کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہیلپ می کم آؤٹ آف دس، میں نارمل ہونا چاہتا ہوں میں۔ اور اس کا نا بڑا عمل دخل تقوی کا ہے میرا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سٹارٹ یہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہدایت ہے کتاب؟ تقوی والوں کے لیے ہے۔ رمضان کے روزے بھی ہمیں بتائے تو کیا کہا؟ یہ اس لیے دیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ میں نے جو جنت بنائی ہے تو اعدت للمتقین، وہ تقوی والوں کے لیے بنائی ہے، نفس پرستوں کے لیے نہیں بنائی۔ نفس پرستی میں تو سب مبتلا ہیں۔ پھر امتیاز کیا ہوا مسلمان کا؟ یہی امتیاز ہوا کہ وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ من خافا، جو ڈرتا ہے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مالک یوم الدین، اس کا رب اس حاکم ہے ہر شے کا، جزا و سزا کا، لیکن ساتھ رحمان و رحیم بھی ہے۔ پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کرتا رہوں اور کہوں کہ رب تو رحمان رحیم ہے۔ نہ تم نے بندے بن کے رہنا ہے اور اس کی رحمت سے امید رکھنی ہے، خوف اور رجا کے درمیان رہنا ہے، تم نے استغفار کرنی ہے، گردن جھکا کے چلو گے تو عبد رہو گے، ورنہ تو فرعون تو پھر ڈبا دیے جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.